آج 3-4 سوالات تھے نماز کے حوالے سے۔ پہلے کچھ میں نے چھوٹے چھوٹے بیانات نماز کے جو بنیادی مسائل ہیں یا وہ علم جس کو ضروریات دین کا علم کہتے ہیں اس کے حوالے سے کیے، تو وہ الحمدللہ لوگوں نے بہت زیادہ پسند کیے۔ تو سوشل میڈیا سے بہت زیادہ لوگوں کا یہ سوالات تھے کہ جی یہ نماز کیسے پڑھی جاتی ہے، یہ سجدہ کیسے کیا جاتا ہے، سنتیں کیسی پڑھی جاتی ہیں، سنت موقدہ اور غیر موقدہ میں کیا فرق ہے، یا فرض اور سنت موقدہ میں کیا فرق ہے، اسی طرح فرض ہے اور سنت غیر موقدہ ہے اس میں کیا فرق ہے۔ تو اس طرح وغیرہ وغیرہ مختلف سوالات کیے ہوئے ہیں۔ تو اس جذبے کی میں بھی قدر کرتا ہوں کہ الحمدللہ کہ اگر ہم بول رہے ہیں تو سننے والے سن رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ جب سننے والا طلب ظاہر کرتا ہے، قدر کرتا ہے، پھر بولنے والے کا بھی دل کرتا ہے بولنے کو کہ اگر لوگ سیکھنا چاہتے ہیں تو جو اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے وہ اللہ کی مخلوق تک ہم پہنچائیں۔ تو وہ جو نماز کے مسائل کے حوالے سے سیریل جو ہمارا چل رہا ہے اس پہ 4-5 بیانات جو ہے وہ تلاش چینل پہ پہلے سے اپلوڈڈ ہیں کہ قضا نماز کیسے پڑھتے ہیں، عورتوں کا جمعہ کی نماز کیسے ہوتی ہے، کرسی پہ بیٹھ کے نماز کیسے پڑھتے ہیں، واش روم میں وضو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، یا ننگے ہو کے غسل ہم کر سکتے ہیں یا وضو کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ اس طرح کے موضوعات کے اوپر پہلے بیانات ہو چکے ہیں، وہ تلاش چینل کے اوپر بھی اپلوڈڈ ہیں کچھ، اور کچھ بیانات جو ہے وہ آرزو چینل کے اوپر ہے۔ تو اسی سیریل کا آج جو اگلا موضوع ہے یا سوال آپ کہہ سکتے ہیں کہ سنت موقدہ پڑھنے کا مکمل طریقہ بتائیں، اور یہ بھی بتائیں کہ سنت موقدہ کس کس نماز کے اندر ہوتی ہیں۔ دیکھیں، جو نماز پنجگانہ اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کی ہے یا ہمارے اوپر فرض کی ہے، فجر ہے، ظہر ہے، عصر ہے، مغرب ہے اور عشاء ہے۔ تمام نمازیں جو ہیں ان میں سے صرف واحد نماز ہے ظہر کی، جس کے اندر 4 رکعت نماز سنت موقدہ ہے۔ بقیہ جو نمازیں ہیں جس طرح فجر کی نماز ہے اس میں 2 رکعت نماز سنت موقدہ ہے۔ اس طرح ظہر کی بھی یہ جو نماز ہے اس کے فرض کے بعد از فرض 2 رکعت نماز سنت موقدہ ہے۔ عصر کے اندر سنت موقدہ ہے ہی نہیں ہے۔ پھر جو مغرب ہے اس کے فرضوں کے بعد 2 رکعت نماز سنت موقدہ ہے۔ اسی طرح عشاء کی نماز ہے اس کے فرضوں کے بعد 2 رکعت نماز سنت موقدہ ہے۔ پہلی بنیادی بات آپ یہ سمجھ لیں کہ جو روزانہ ہم 5 نمازیں پڑھتے ہیں ان 5 نمازوں میں سے صرف واحد ظہر کی نماز ہے جس کے اندر 4 رکعت نماز سنت موقدہ ہے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں صرف جمعۃ المبارک۔ تو جمعۃ المبارک کی نماز واحد نماز ہے جس کے اندر 4 رکعت نماز سنت موقدہ قبل از فرض ہے، پھر 4 رکعت نماز سنت موقدہ بعد از فرض ہے، یعنی 8 رکعتیں سنت موقدہ کی جمعۃ المبارک کی نماز میں ہیں، یعنی 4 پہلے ہیں اور 4 بعد میں ہیں۔ اس کے علاوہ کسی بھی نماز کے اندر اکٹھی 4 رکعت نماز سنت موقدہ نہیں ہے۔ 2 ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دی ہیں۔ 2 جو ہیں وہ جمعۃ المبارک کی نماز کے بعد بھی ہیں، یعنی 4 رکعت نماز سنت موقدہ ہم پہلے پڑھتے ہیں، پھر امام کے پیچھے ہم 2 فرض پڑھتے ہیں، پھر دوبارہ ہم 4 سنت موقدہ پڑھتے ہیں، پھر دوبارہ ہم 2 سنت موقدہ پڑھتے ہیں، پھر بعض اوقات ہم ساتھ 2 نفل بھی پڑھ لیتے ہیں۔ تو یوں جو 2 رکعت نماز سنت موقدہ ہے وہ فجر میں بھی ہے، ظہر میں بھی ہے، مغرب میں بھی ہے اور عشاء میں بھی ہے اور جمعۃ المبارک میں بھی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن 4 رکعت اکٹھی جو ہیں وہ صرف ظہر کی نماز میں ہیں اور جمعۃ المبارک میں۔ اس لیے ان کو پڑھنے کے اندر اکثر لوگوں کو غلطی لگتی ہے، اور وہ غلطی بھی کیا ہوتی ہے یا غلطی کہاں لگتی ہے؟ وہ غلطی لگتی ہے آخری 2 رکعتوں کے اندر، یعنی تیسری اور چوتھی رکعت کے اندر۔ کیوں یہ جو نماز ہے یعنی سنت موقدہ 4 رکعت، کیونکہ ہر نماز کے اندر 4 رکعتیں نہیں ہیں۔ اگر ہر ایک کے اندر ہوتی تو یہ غلطی بہت کم لوگوں کو لگتی، اکثر لوگ یہ مسئلہ سمجھ جاتے یا سیکھ جاتے۔ تو کیونکہ ہم دین جو ہے وہ سیکھتے نہیں ہیں، ہم نے ماشاءاللہ اپنی زندگیاں وقف کی ہوئی ہیں وظیفے پڑھنے کے لیے، نماز کے مسائل معلوم نہیں ہیں، پاکی ناپاکی طہارت کے مسائل معلوم نہیں ہیں،
اور ہم نے کام کیا شروع کیا ہوا ہے؟ وظائف پڑھنے کا. یعنی اگر کوئی دین کی طرف ہے بھی تو اس نے اپنی صلاحیتیں اور اپنا وقت کدھر لگایا ہوا ہے؟ وظائف پہ. یعنی مسائل پہ نہیں، وظائف پہ. تو لوگ جس کو مسائل کا علم نہیں ہے، دین کا علم نہیں، بنیادی علم نہیں ہے، ان کے وظائف کی کیا تاثیر ہوگی اور کیا نفع ہوگا. جو آدمی سنت موقدہ غلط طریقے سے پڑھ رہا ہے، اللہ والو اس کے وظائف پڑھے کا کیا نور ہوگا یا اس کو کیا کامیابی ملے گی. اب جس غلطی کی نشاندہی میں کرنا چاہ رہا ہوں، جس پہ یہ سوال آیا تھا، وہ یہ تھا کہ آیا سنت موقدہ 4 رکعت، اب 2 کی بات بار بار نہیں کریں گے، وہ آج ہمارا موضوع نہیں ہے، 4 کی بات ہے. یعنی 4 ظہر کی، پھر 4 جمعۃ المبارک کی پہلے فرضوں سے اور 4 فرضوں کے بعد کی، بس اتنا موضوع محدود سا ہے. سوال یہ تھا کہ آیا سنت موقدہ 4 رکعت ویسے ہی پڑھی جائے گی جیسے فرض پڑھے جاتے ہیں؟ تو بھائی جیسے فرض پڑھے جاتے ہیں ایسے ہی سنت موقدہ نہیں پڑھی جاتی. سنت موقدہ میں اور فرضوں میں فرق ہے، اور وہ فرق کیا ہے؟ پہلے آپ فرضوں کا طریقہ سن لیں. جب فرضوں کا طریقہ سنیں گے تو پھر انشاءاللہ سنتوں کے اندر جو آپ خطا کر رہے ہیں، غلطی کر رہے ہیں، اس کی نشاندہی ہو جائے گی اور وہ مسئلہ آپ کو سمجھ آ جائے گا. مثال کے طور پہ آپ 4 رکعت نماز فرض ظہر پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ چاہے وہ آپ امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں، چاہے وہ عورتیں ہیں گھر میں تنہا پڑھ رہی ہیں، چاہے ہم مرد حضرات ہیں ہم اپنی نماز پڑھ رہے ہیں، اس میں کوئی فرق یا کوئی اشکال نہیں ہے. چاہے امام کے پیچھے پڑھیں اور چاہے اکیلے پڑھیں، چاہے مرد پڑھیں چاہے عورتیں پڑھیں، کوئی اس میں اشکال نہیں، کوئی سوال نہیں ہے. اب 4 رکعت نماز فرض کیسے پڑھیں گے؟ آپ پہلے نیت کریں گے 4 رکعت نماز فرض ظہر. اب یہ جو نیت ہے، جس طرح میں بول رہا ہوں ایسے بولنا ضروری نہیں ہے. نیت ارادے کا نام ہے، اور ارادہ کیا ہے؟ دل ہی میں خیال ہے آپ کے. آپ نے وضو کیا ہے، ظہر کی نماز کے لیے کیا ہے نا، تو آپ کو معلوم نہیں کہ میں ظہر کی نماز پڑھ رہا ہوں. تو ارادہ، جو پختہ ارادہ، جو پختہ خیال ہوتا ہے، اسی کا نام نیت ہے. لیکن اگر آپ زبان سے ایسے فکریں دہرا دیتے ہیں، یعنی تکبیر تحریمہ کہنے سے پہلے میں نیت کرتا ہوں 4 رکعت نماز ظہر، منہ قبلہ شریف کی طرف اللہ اکبر، تو یہ مستحب ہے، کہہ لیں تو ٹھیک ہے، نہ کہیں تو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. نیت کا مسئلہ بھی سمجھ آ گیا. اب ہم نے نیت کیا کر لی؟ یعنی دل ہی دل میں یا زبان سے جہرن ہم نے نیت کیا کر لی؟ 4 رکعت نماز فرض ظہر، ٹھیک ہے. اب ہم نے تکبیر تحریمہ کی، اپنے ہاتھ جو ہے وہ کانوں کی لو تک لے کر آئے، اور پھر ہم نے اپنے ہاتھ جو ہے یہاں ناف پہ یہاں جو ہے وہ باندھ لیے، ٹھیک ہے. جب ہم نے ہاتھ باندھ لی تو پہلے ہم کیا پڑھیں گے؟ ثنا پڑھیں گے، اس کے بعد سورۃ فاتحہ پڑھیں گے، پھر اس کے ساتھ ہم ایک سورت ملائیں گے، یا کم از کم قرآن سے کہیں بھی 3 آیات جو ہے ہم ملائیں گے. اب پھر اس کے بعد کیا کریں گے؟ رکوع کریں گے، سجود ہوں گے. پہلی رکعت ہماری انشاءاللہ مکمل ہوگی. اب دوسری رکعت میں ہم اٹھیں گے، ہم کیا کریں گے؟ پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے. یہ غلطی بھی فرضوں کے اندر بھی ہوتی ہے، یہ غلطی جو ہے وہ سنت موقدہ کے اندر بھی ہوتی ہے، یہ غلطی جو ہے وہ سنت غیر موقدہ یا نوافل کے اندر بھی ہوتی ہے. دوسری رکعت میں جب اٹھتے ہیں تو سورۃ فاتحہ پڑھنے سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھنا سنت ہے. تو ہم اس سنت کو چھوڑ جاتے ہیں اور کہاں سے شروع کر دیتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین. تو پہلی سنت جو ہے وہ ہمارے ہاتھ سے نکل جاتی ہے یا ہم نظر انداز کر بیٹھتے ہیں. جب دوسری رکعت کے لیے اٹھے تو ہم نے کیا کیا؟ اللہ اکبر، ہاتھ باندھ لیے، ٹھیک ہے. دوسری رکعت میں اٹھ کے ہاتھ باندھ لیے. اب ہم پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. اب اس کے ساتھ ہم ایک سورت ملائیں گے. جب دوسری سورت ملائیں گے، یعنی سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد کوئی سورت ملائیں گے، تو اس سورت کے ساتھ بسم اللہ شریف پڑھنا مستحب ہے. وہ آپ پڑھ لیں تو ثواب ہے، نہیں پڑھیں تو کوئی اس کے اندر کراہت نہیں ہے، کوئی سجدہ سہو جو ہے وہ واجب نہیں ہوتا، یعنی آپ کی نماز میں کوئی کمی یا خلل نہیں آتا. لیکن سورۃ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھنا سنت ہے. تو اللہ جب نماز پڑھ ہی رہے ہیں تو پھر ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ کون کون سی بات فرض ہے، کون کون سی بات واجب ہے، کون کون سی بات سنت ہے، اور کون کون سی بات جو ہے یا عمل جو ہے وہ مستحب ہے، تاکہ ہماری نماز جو ہے وہ کامل ہو. جو کامل ہوگی انشاءاللہ وہ مقبول بھی ہوگی. اب پہلی رکعت مکمل کر کے اٹھے، آپ نے ہاتھ باندھ لیے اور آپ نے کیا کہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. یہ سورت پڑھی، اس کے بعد آپ نے بسم اللہ پڑھی، آگے کوئی اور سورت ملا لی. اب آپ رکوع کریں گے،
سجود کریں گے، اب آپ قعدہ میں بیٹھیں گے، ٹھیک ہو گیا؟ اس میں آپ کیا کریں گے؟ اتحیات پڑھیں گے، درود و سلام پڑھیں گے، اور کیا پڑھیں گے؟ دعا پڑھیں گے۔ ایسے پڑھیں گے۔ دیکھیں میں نے غلط بولا ہے، آپ سب نے میرے ساتھ مل کے سر مارا ہے۔ اب سمجھ آ گئی آپ کو اپنی نماز کی؟ میں نے کہا قعدہ میں بیٹھیں گے، اتحیات پڑھیں گے، درود و سلام پڑھیں گے، پھر ہم دعا پڑھیں گے، ایسے ہی پڑھیں گے۔ میں نے صحیح بولا ہے؟ کہتے ہاں جی صحیح بولا ہے۔ ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ۔ اللہ بولے جب ہم اتحیات میں بیٹھیں گے یعنی قعدہ میں بیٹھیں گے تو محض اتحیات پڑھیں گے۔ کیا پڑھیں گے؟ محض اتحیات پڑھیں گے۔ اب ہم کھڑے ہو جائیں گے، کھڑے ہو جائیں گے۔ کھڑے ہونے کے بعد ہم پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، سورہ فاتحہ پڑھیں گے۔ اب یہاں بات سننے والی توجہ کے ساتھ کہ یہاں تیسری رکعت کے اندر اب ہم کوئی سورت نہیں ملائیں گے، محض ہم پڑھیں گے سورۃ فاتحہ اور رکوع، پھر سجود، پھر چوتھی رکعت کے لیے اٹھیں گے، پھر دوبارہ ہاتھ باندھیں گے اور پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، یعنی سورۃ فاتحہ مکمل کریں گے، رکوع اور سجود۔ اب اللہ والوں چوتھی رکعت میں جو دوسری رکعت میں آپ نے غلطی کی ہے وہ چوتھی رکعت میں پڑھنا ہے۔ چوتھی رکعت میں آ کے آپ قعدہ پہ جب بیٹھیں گے تو آپ کیا پڑھیں گے؟ پہلے اتحیات پڑھیں گے، ٹھیک ہے، اس کے بعد درود و سلام پڑھیں گے اور اس کے بعد دعا پڑھیں گے، پھر آپ دائیں بائیں سلام پھیر دیں گے اور نماز آپ کی مکمل ہو جائے گی، نماز سے آپ نکل آئیں گے۔ یہاں پہ ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے، یہ جو میں نے ابھی بات کہی یا کی یہی اصول امام کے لیے ہے۔ مثلا میں نماز پڑھا رہا ہوں تو میں ایسے ہی نماز پڑھاؤں گا، اور اگر میں اکیلے نماز پڑھ رہا ہوں تو ایسے ہی میں نماز پڑھوں گا۔ پھر میں نے اگلی بات بھی واضح کر دی کہ جس طرح میں نے یہ 4 رکعت فرض پڑھنے کا طریقہ بتایا ہے، ایسے ہی مرد پڑھے گا، ایسے ہی عورت پڑھے گی، ایسے ہی باجماعت پڑھیں گے اور ایسے ہی اکیلے پڑھیں گے، اور ایسے ہی امام پڑھائے گا۔ یہ مسئلہ سمجھ آ گیا؟ اب یہاں بھی ایک سوال ہے، بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ اگر امام جو ہے وہ آخری 2 رکعتوں کے اندر بھی سورت ملا لیتا ہے، یعنی پہلی 2 رکعتوں کے اندر اس نے سورت ملائی، تو اس نے کیا کیا کہ اگلی جو 2 رکعتیں یعنی تیسری اور چوتھی اس میں بھی اس نے کوئی چھوٹی چھوٹی صورتیں ملا لی۔ تو اگر امام نے محض سورۃ فاتحہ تیسری اور چوتھی رکعت میں نہیں پڑھی بلکہ اس میں سورت کا اضافہ کر لیا تو اس کے اوپر کوئی کراہت نہیں ہے، اور نہ نماز کے اندر کوئی خلل آئے گا اور نہ ہی سجدہ سہو کرنا پڑے گا امام کو۔ لیکن کیا ہے؟ لیکن اگر امام جو ہے وہ نماز پڑھا رہا ہے، اس کے جو مقتدی ہیں وہ ضعیف بھی ہیں، بچے بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، مسافر بھی ہیں، تو امام کے لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تلقین ہے، حکم ہے شریعت کا، وہ کیا ہے کہ جب امامت کرواؤ تو نماز ہلکی پڑھاؤ، مختصر نماز پڑھاؤ، تاکہ پیچھے کسی بھی رنگ کا بندہ کھڑا ہے، کسی بھی کیفیت میں بندہ کھڑا ہے تو وہ تکلیف میں نہ ہو۔ کوئی پیشاب روک کھڑا ہوتا ہے، کوئی شوگر کا مریض ہے، کوئی ہارٹ کا مریض ہے، بعض وقت گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے، بعض وقت بچے رو رہے ہوتے ہیں، بعض وقت کوئی لوگ جو ہے جوڑوں کی درد والے مریض ہوتے ہیں، اور کئی مسائل لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ بعض لوگوں کا وضو کا مسئلہ ہوتا ہے، انہیں گیس ٹربل ہوتی ہے، اتنی لمبی نماز نہیں پڑھ سکتے، اس لیے امام کے لیے کیا حکم ہے؟ ہلکی نماز، مختصر نماز۔ لیکن امام نے کیا کیا کہ تیسری اور چوتھی رکعت کے اندر بھی اس نے کوئی نہ کوئی صورت ملا لی۔ اگر تو وہ مقتدیوں کو گراں نہ گزرے، توجہ رکھیے گا، اگر تو وہ مقتدیوں کو یعنی پیچھے ہم نماز پڑھنے والے ہیں ہمیں برا نہیں لگا تو پھر امام کے اوپر کوئی بھار نہیں ہے۔ اور اگر لوگ نماز پڑھنے کے بعد کہتے ہیں اور مولوی صاحب تراویحیں شروع کرتی ہیں سجے، تو یہ جو لوگوں کے فکرے ہیں، جب یہ ان کی کیفیت زبان بھی آئے گی تو امام کے لیے اب تیسری اور چوتھی رکعت کے اندر کوئی اور صورت ملانا مکروہ ہو جائے گا، کیونکہ اس کے مقتدی پسند نہیں کر رہے۔ تو اس لیے امام کے لیے یہی بہتر ہوتا ہے کہ وہ پہلے 2 فرضوں کے اندر صورت ملائے اور آخری 2 جو فرض ہیں، تیسری اور چوتھی جو رکعت ہے، اس کے اندر کوئی صورت نہ ملائے، نماز کو ہلکا رکھے۔ اور اس میں نے یہ بات بھی واضح کر دی، اگر بالفرض وہ ملا لیتا ہے تو اس کے اوپر کوئی سجدہ سہو نہیں ہے، لیکن اگر مقتدیوں نے اعتراض کر دیا، انہوں نے کوئی ایسی باتوں کا اظہار کیا جو کوئی ناگوار ان کو گزر رہی تھی، اس کا نماز کا دورانیہ بڑا ہونا، تو پھر وہ امام کے لیے کیا ہے؟ مکروہ، اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔
یہ تو ہوگا इमाम के लिए मसला। अब मैं इनफरादी नमाज पढ़ रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, इनफरादी नमाज पढ़ रहा हूँ। ज़ोहर के मैंने 4 फ़र्ज़ पढ़े, तो उसके अंदर मैंने क्या किया कि चारों रकतों के अंदर मैंने 4 सूरतें मुख्तलिफ जो है वो मिला के पढ़ ली। ठीक है, पहली रकत में भी सूरत फातिहा के साथ सूरत, दूसरी में भी सूरत, तीसरी में भी सूरत फातिहा के बाद सूरत, और चौथी में सूरत फातिहा के बाद सूरत। अगर मैंने पढ़ ली, इसके ऊपर कोई भी गिरफ्त नहीं है, कोई कराहत नहीं है, पढ़ ली है तो कोई गलती नहीं, कोई सजदा साहब नहीं करना पड़ेगा। तो ये किसका तरीका हो गया, 4 रकत नमाज फ़र्ज का। ये किसका तरीका हो गया, 4 रकत नमाज फ़र्ज का। मैंने ये कहा था कि जब तक आप फ़र्ज पढ़ना नहीं सीखेंगे तो आपको सुन्नत मोक़दा का इल्म नहीं होगा। अब फ़र्ज़ों के अंदर कोई गलती तो नहीं रह गई, कोई इश्काल, कोई सवाल नहीं रह गया। ये हो गए फ़र्ज। अब आप पढ़ने लगे हैं 4 रकत नमाज सुन्नत मोक़दा क़ब्ल ज़ोहर। ठीक है, नियत करेंगे, जिससे पहले मैंने बात की कि नियत किसका नाम है, इरादे का नाम है। अब आपने इरादा किया 4 रकत नमाज सूरत मोक़दा क़ब्ल ज़ोहर, मुँह क़िबला शरीफ रुख, अल्लाहु अकबर। अब आपने नमाज बांध ली, शुरू हो गई। अब आप सना पढ़ेंगे, सना के बाद सूरत फातिहा पढ़ेंगे, सूरत फातिहा के बाद आप कोई सूरत मिलाएंगे, फिर रुकू करेंगे, सुजूद करेंगे, दूसरी रकत में खड़े होंगे, बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ेंगे। अभी मैं सारी बातें बता रहा हूँ, बार बार दोहराने की ज़रूरत नहीं है कि दूसरी रकत में जब सूरत फातिहा पढ़ेंगे तो बिस्मिल्लाह शरीफ के साथ ही पढ़ेंगे, क्योंकि पहली रकत में तो हम पढ़ आते हैं, वो तो हमने रट्टा मारा हुआ है। गलती किस में होती है, अगली रकतों के अंदर, वो हम छोड़ जाते हैं, तो वो सुन्नत नज़रअंदाज हो जाती है, तो नमाज की जो रूहानियत है, हलावत है, वो कम होना शुरू हो जाता है। तो दूसरी रकत की इब्तिदा हम कहाँ से शुरू करेंगे, बिस्मिल्लाह शरीफ से। 7 सूरत फातिहा पढ़ेंगे, 7 कोई सूरत मिलाएंगे, उसके बाद हम चले जाएंगे रुकू में, फिर चले जाएंगे सुजूद में, दोनों सजदे करेंगे, उसके बाद कादा में बैठेंगे। कादा में बैठने के बाद अत्तहियात पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, अत्तहियात पढ़ेंगे। अब मुझे यहाँ थोड़ा सा ये बताएं कि सुन्नत मोक़दा पढ़ते हुए जब हम कादा में बैठेंगे तो अत्तहियात पूरा पढ़ेंगे, दुरूद सलाम भी पूरा पढ़ेंगे, दुआ भी पढ़ेंगे, सिर्फ अत्तहियात पढ़ेंगे, तशहुद पढ़ेंगे सिर्फ, समझ आ गई। देखिए ना, ये गलतियां अल्लाह वालों। जब हम 2 रकत नमाज सुन्नते 4 रकत नमाज सुन्नत मोक़दा पढ़ेंगे तो पहली 2 रकतें जब पढ़ ली वो बैन ही वैसे ही पढ़ी जाएंगी जैसे फ़र्ज़ों की 2 रकतें थी, और जैसे 2 रकत फ़र्ज़ों के बाद हमने कादा किया था, ऐसे 2 रकत सुन्नतों के बाद भी कादा होगा। फ़र्क 4 रकत नमाज सुन्नत, 4 रकत नमाज फ़र्ज और 4 रकत नमाज सुन्नत मोक़दा में जो फ़र्क आएगा वो आएगा तीसरी और चौथी रकत के अंदर, बाकी कोई फ़र्क नहीं है। अब बात आसान हो गई। यानी आखिरी फिक्रा जो आपने समझना है, सीखना है, वो क्या है, 2 नुक्ते आपने ज़हन में रखने हैं। एक तो ये, जब सुन्नत मोक़दा जब हम पढ़ेंगे, 2 रकतें जब पढ़ लेंगे, जब हम कादा पे बैठेंगे तो महज हम तशहुद पढ़ेंगे, अत्तहियात पढ़ेंगे, आखिर तक नहीं आएंगे, ना दुरूद सलाम पढ़ेंगे और ना दुआ पढ़ेंगे। और मुख्तसर, इससे भी मुख्तसर नुक्ता ज़हन में जो बैठाना है वो ये है कि 4 रकत नमाज फ़र्ज और 4 रकत नमाज सुन्नत मोक़दा में कोई फ़र्क नहीं है। फ़र्क पड़ेगा तो तीसरी और चौथी रकत में फ़र्क पड़ेगा। और वो क्या फ़र्क होगा, फ़र्ज़ों के अंदर तीसरी और चौथी रकत के अंदर हम सूरत नहीं मिलाते, सुन्नत मोक़दा के अंदर हम तीसरी और चौथी रकत के अंदर सूरत मिलाएंगे। एक फ़र्क और है जो मेरे ज़हन में अभी आया कि उसके लिए अलग सवाल आएगा, अलग से भी बयान करना पड़ेगा। फ़र्ज़ों के अंदर जब आप 2 सूरतें मिलाएंगे पहली 2 रकतों के अंदर, तो उसके लिए क्या है कि वो आपको दोनों सूरतें मुख्तलिफ पढ़नी चाहिए। दोनों सूरतें क्या करनी चाहिए, मुख्तलिफ पढ़नी। जैसा कुल आऊज़ बिरब्बिल फलक, कुल आऊज़ बिरब्बिन नास, तरतीब का भी ख्याल रखना है, ऊपर से नीचे की तरफ तरतीब का भी ख्याल रखना है, इसी तरह मुख्तलिफ भी होनी चाहिए। लेकिन फ़र्ज़ों के अंदर अगर आप एक ही सूरत को 2 बार पढ़ लेते हैं, यानी दोनों रकतों में पढ़ लेते हैं, तो नमाज हो जाएगी लेकिन वो काबिल तहसीन अमल नहीं है, मकरूह तंज़ीही है। वो अमल क्या है, मकरूह तंज़ीही है। यानी नमाज तो हो जाएगी, नमाज को लौटाना तो नहीं पड़ेगा, लेकिन ये है कि वो अमल काबिल तहसीन नहीं है, यानी उस अमल की आदत नहीं बना लेनी चाहिए। लेकिन सुन्नतों के अंदर आप एक ही सूरत 4 रकतों में पढ़ सकते हैं, एक ही सूरत
चारों रख्तों में पढ़ सकते हैं। जिस तरह आम लोग जो है सूरत कुल हु अल्लाहु अहद, सूरत इन्ना अतैना कल कौसर पढ़ते हैं, सूरत वल अस्र पढ़ते हैं, तो ऐसे कोई भी छोटी सूरत जो है वो चारों रख्तों के अंदर आप पढ़ सकते हैं। तो ये मुकम्मल जो है वो लुबे लुबाब है आज के इस सवाल का के जवाब का। ये ज़हन में आप रखना कि 4 रकत नमाज फ़र्ज़ और 4 रकत नमाज सुन्नत मुक़द्दा में कोई फ़र्क नहीं है। जैसे फ़र्ज़ पढ़े जाएंगे वैसे ही सुन्नतें पढ़ी जाएंगी। फ़र्क सिर्फ ये होगा कि 4 फ़र्ज़ की तीसरी और चौथी रकत के अंदर सूरत नहीं मिलानी, सुन्नतों के अंदर आपने तीसरी और चौथी रकत के अंदर सूरत मिलानी है। अब यहाँ पे फिर एक सवाल आएगा, जिस तरह फर्जों के बारे में सवाल आया कि अगर हम तीसरी और चौथी रकत में सूरत मिला लें तो हजरत साहब फिर क्या होगा? तो भाई कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। लेकिन सुन्नतों के बारे में तो क्या है कि सूरत अगर नहीं मिलाएंगे, सूरत अगर नहीं मिलाएंगे, जानते हुए भी नहीं मिलाएंगे, तो फिर तो अल्लाह बोलो सिरे से नमाज ही नहीं होगी। अगर आपको मसला भी मालूम है तो आपने नहीं मिलाई तो नमाज ही नहीं होगी। इसी तरह अगर आपको मसला मालूम था कि भाई हमने तीसरी और चौथी रकत के अंदर सूरत मिलानी है, आप भूल गए, तो ये क्या है? वाजिब है, इसके ऊपर सजदा साहब आपको करना पड़ेगा। अब बात समझ आ गई? यानी फर्जों के अंदर आपने अजाफी सूरत पढ़ ली तो कोई कराहत नहीं है। इधर आपने 4 रकतों के अंदर चारों सूरतें पढ़नी हैं, जो एक भी हो सकती है तो 4 मुख्तलिफ भी हो सकती हैं। लेकिन अगर आप गलती से छोड़ गए, फर्जों की आदत पड़ी हुई थी, सूरत फातिहा पढ़ कर रुकू में चले गए, एक रकत में ये काम कर दिया या दूसरी में भी कर दिया, तो हमारे ऊपर क्या हो जाएगा? सजदा साहब लाजिम हो जाएगा। तो फिर क्या होगा? अत्तहियात पे बैठेंगे तो अत्तहियात पढ़ के फिर हम सलाम फेरेंगे, एक तरफ का सजदा साफ करेंगे, फिर दोबारा सुजूद करके दोबारा से कादा पे बैठ के मुकम्मल अत्तहियात, दुरूद और सलाम, दुआ पढ़ेंगे, दाएं बाएं सलाम फेरेंगे और नमाज हमारी मुकम्मल हो जाएगी। जो उसके अंदर थोड़ी सी कमी आई, अल्लाह रब्बुल इज्जत सजदा साहब के सदके वो कमी को दूर फरमा देगा। तो ये 4 रकत नमाज फर्ज और 4 रकत नमाज सुन्नत मुक़द्दा पढ़ने का मुकम्मल तरीका है। इसमें अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तफसील के साथ सारा समझा दी है। उम्मीद है कि कोई इश्काल बाकी नहीं रह जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें सही तरीके से, मसनून तरीके से नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए और जो बुनियादी मसाइल हैं नमाज के उनको सीखने की और सिखाने की जो वो तौफीक अता फरमाए। अल्लाह से मांगना कैसे है? अल्लाह से मांगना कैसा है? हर बंदे का अपना ढंग है मांगने का। एक तरीका मैं आपको सिखा देता हूँ, एक तरीका मैं सिखा देता हूँ। उस तरीके को आपने 90 दिन के लिए ईमानदारी के साथ करना है। जो मैं अमल आप हजरात को बता रहा हूँ, ये मैंने इतनी तमहीद बांधी है, इतनी मैंने लंबी बात की है, सिर्फ इसलिए कि इस अमल की तासीर, इस अमल का यकीन आपके दिलों में उतर जाए। कि हमने महंगाई खत्म नहीं करने पे जोर नहीं लगाना, हमने जोर इस बात पे लगाना अल्लाह हमें वुसअत अता कर दे, आसानियां अता कर। अल्लाह से आसानियां मांगनी है और अब अल्लाह की मखलूक को आसानियां तकसीम करनी है, आसानियां देनी है, अल्लाह से लेनी है और आगे बांटनी है, तकसीम करनी है। उसका मैं एक तरीका या एक अमल या एक वजीफा जो भी आप कह रहे हैं वो मैं आप हजरात को बता रहा हूं। वो अमल कितने दिन करना है? 90 दिन। अगर 90 दिन वो ये अमल जो मैं बताने जा रहा हूं आप ईमानदारी के साथ करते हैं, मैं अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कह रहा हूं, जो तुम्हारे हालात आज हैं, 20,000 आमदन है, 50,000 आमदन है, 50 लाख आमदन है, अगर ये इतनी भी रहती है, अगर बिलफर्ज ये इतनी भी रहती है, मैं अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कह रहा हूं अल्लाह इतने के अंदर ही इतनी बरकत डाल देगा कि तुझे महंगाई महसूस नहीं होगी। ये मेरे रब के रंग हैं, वो इधर से नवाजे या वुसअत दे के नवाजे, वो बरकत दे के नवाज दे, वो कसरत दे के नवाज दे। ये फैसला उसने करना है, ये मैं आप नहीं कर सकते। ये फैसला किसने करना है? तो हाँ, अल्लाह कौन सा फैसला हमारे लिए करेगा? जो हमारे लिए बेहतर होगा। हो सकता है कि अल्लाह मेरी आमदन 50,000 से 5 लाख कर दे तो मैं बुरे कामों में पड़ जाऊं, मैं खानका आना छोड़ दूं, मुझे तकब्बर आ जाए, गाड़ियां लूं, यशियां करूं, नमाज चली जाए। ये भी तो हो सकता है ना उसका नतीजा, और अमूमी तौर पे होता भी यही है। और अगर मेरी आमदन 50,000 है, अल्लाह मुझे वुसअत देने का फैसला कर लेता है, मेरे उठे हुए हाथों को पसंद कर लेता है, अल्लाह उस 50 के अंदर ही इतनी बरकत डाल देगा कि 50 से गुजारा होता जाएगा, 50 से ही गुजारा होता जाएगा। तो ये काम किसने करना है? अल्लाह। 90 दिन के अंदर अल्लाह आपके दिल में जो खौफ है महंगाई का,
حالات کے مطابق جو ہے وہ آمدن نہیں ہے، گزارا نہیں ہو رہا، پریشانی ہے، تنگی ہے، ہر وقت ذہنی کوفت ہے، پریشانی ہے، ٹینشن ہے، انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت 90 دن کے اندر اندر اس بیماری سے، اس مصیبت سے، اس عذاب سے آپ کو بری کر دے گا۔ اور اس وظیفے کے ہوتے ہوئے، اس عمل کے ہوتے ہوئے رزق کی وسعت کا کوئی وظیفہ، کوئی عمل آپ نے نہیں کرنا۔ یعنی یہ ایسا کامل عمل ہے کہ اس کے ساتھ کسی اور عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور عمل اتنا آسان ہے آپ کہیں گے حضرت صاحب یہ عمل ہمیں پہلے بتاتے، ہم پہلے یہ کر لیتے۔ وسعت کس ہم نے کیا اس وظیفے کا جو مقصود اور مطلوب کیا ہے وہ وسعت۔ تو وسعت کس کے اندر اللہ دے گا؟ رزق کے اندر۔ کس کے اندر؟ رزق کے اندر۔ اب پہلے یہ بات سمجھ لیں، وظیفہ سمجھنے سے پہلے اللہ، جب ہم لفظ بولتے ہیں رزق، کیا بولتے ہیں؟ رزق۔ ہمارے پاکستانیوں یا اردو بولنے والوں کے ذہن میں یہی آتا ہے پیسہ۔ کیا ذہن میں آتا ہے؟ پیسہ۔ جب میں بول رہا ہوں لفظ رزق تو میں پیسہ میرا مطلوب نہیں ہے، یا اللہ کے ہاں پیسہ نہیں ہے اس کے معنی۔ ہر نعمت جو اللہ رب العزت نے پیدا کی ہے میرے تیرے لیے، اس سب کو رزق کہا جاتا ہے۔ جتنی بھی اللہ نے نعمتیں پیدا کی ہیں ان تمام نعمتوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ رزق۔ صحت ہے، تعلیم ہے، اولاد ہے، بیوی ہے، سلامتی ہے، یا مالی تندرستی ہے، مال ہے، یہ تمام جتنی بھی نعمتیں ہیں جن کا ہم شمار بھی نہیں کر سکتے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ رزق۔ تو جب رزق میں آسانی مانگیں گے اللہ صحت میں آسانی دے گا، اعمال میں آسانی دے گا، خانقاہ آنے میں آسانی دے گا، ذکر اذکار کرنے میں آسانی دے گا، نیک اعمال کرنے میں آسانی دے گا۔ خدا نخواستہ بیمار ہیں اللہ اس میں وسعت دے گا، آسانی دے گا، شفا کی طرف لے کے جائے گا، صحت کی طرف لے کے جائے گا۔ یا کوئی اور گھر میں پریشانی ہے، مصیبت ہے، گھر میں بچیوں کے رشتے نہیں ہو رہے، اولاد کی نافرمانی ہے، یا صحت کا کوئی مسئلہ ہے، اس طرح گھر میں لڑائی جھگڑوں کا کوئی مسئلہ ہے، یا آپ مقروض ہے، قرض ہے، یا کوئی تھانہ کچہری ہے، کوئی مقدمہ ہے، کسی طرح کی بھی کوئی پریشانی ہے، اللہ اس میں کیا کرے گا؟ آسانی کرے گا۔ اللہ کیا کرے گا؟ اس وظیفے کی برکت سے آسانی۔ بیمار ہیں تو اس کے لیے کوئی نیا وظیفہ نہیں پڑھنا، اسی سے اللہ شفا دے گا۔ اگر آپ میں سے کسی کو مالی تنگدستی کا مسئلہ ہے تو اللہ اسی سے رزق حلال عطا کرے گا۔ اس طرح رشتوں کی بندش ہے، جادو ہے، نظر بد ہے، حسد ہے، یعنی میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کسی بھی قسم کا کوئی بھی مسئلہ ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے، مسئلہ کس کے لیے ہے؟ میرے اور تیرے کے لیے۔ اللہ کے لیے کوئی مسئلہ ہے وہ تو مسئلے حل کرنے والا ہے۔ ہم نے یہ مسئلہ اس کی بارگاہ میں پیش کر دیا کہ اللہ مجھے آسانی کر دے، مجھے آسانی کر دے، تو اللہ وسعت عطا فرما دے گا۔ جب وسعت عطا فرمائے گا رزق کے اندر، تو میں نے بتایا کہ جو نعمتیں اللہ رب العزت نے انسان کے لیے تخلیق کی ہیں، یا جو نعمتیں اللہ نے آپ کو مجھ کو دی ہیں، اللہ ان سب کے اندر برکت نازل فرمائے گا۔ جب اس کے اندر برکت ہو جائے گی تو کیا ہو جائے گی؟ وہ تھوڑا بھی زیادہ ہو جائے گا۔ اگر پہلے ہی اللہ نے آسانی دی ہے، اللہ اور برکت عطا کر دے گا، تو دوسری اللہ سے ہم نے کیا بات مانگی کہ یا اللہ ہمیں ایسا رزق عطا فرما جو تیرے راستے میں خرچ کرنے والا ہو۔ تو اس سے مراد کیا ہے کہ صرف پیسہ نہیں، کہ مجھے وہ صحت عطا فرما جس صحت کے ساتھ میں تیری عبادت کروں، مجھے وہ زبان عطا فرما جس زبان سے میں تیرا ذکر کروں، مجھے وہ مال عطا فرما جو تیرے راستے میں خرچ کروں، مجھے وہ آنکھوں کی وہ نظر، وہ بینائی عطا فرما جس سے میں قرآن پڑھوں، مجھے وہ ہاتھ پاؤں کی نعمت عطا فرما جو تیرے راستے میں چلے، مجھے وہ حیاتی عطا فرما جو تیرے راستے میں قربان ہو۔ تو ہر نعمت کے اندر اللہ وسعت عطا فرمائے، ایمان کے اندر، جان کے اندر، مال کے اندر، اولاد کے اندر، وقت کے اندر۔ آج ہر بندہ کیا کہتا ہے؟ میرے پاس وقت نہیں، میرے پاس وقت نہیں، میرے پاس وقت نہیں ہے۔ اور جب اللہ برکت دے گا تو وقت بھی نکلے گا، عبادت کے لیے بھی، اپنے لیے بھی، بچوں کے لیے۔ اور عمل کیا کرنا ہے؟ عمل کرنا ہے عشاء کی نماز کے بعد۔ کب کرنا ہے؟ عشاء کی نماز کے بعد کر لیں، اور اگر آپ فجر کی نماز کے بعد کرنا چاہیں تب بھی کر سکتے ہیں۔ ان دو نمازوں میں، یعنی رات کو کرنا ہے بعد نماز عشاء، یا بعد نماز فجر، یا قبل از فجر، آپ رات کے اندر کر سکتے ہیں۔ اور اس کی آخری حد کیا ہے؟ سورج نکلنے سے پہلے، یعنی غروب آفتاب سے لے کے طلوع آفتاب کے درمیان آپ کسی وقت بھی کر سکتے ہیں۔ اور بالفرض کسی دن وہ رہ جائے، عمل رہ جائے، انسان ہے، وہ غمی خوشی ہوتی ہے، لیکن جو میں عمل بتاؤں گا وہ رہنا چاہیے نہیں، لیکن کیونکہ مجھے آپ کے مزاج کا علم ہے، اگر بالفرض رہ جائے تو ناغہ نہیں کرنا، اگلے دن کر لینا۔ اسی طرح
جو اگر یہ عمل خواتین کو آپ بتائیں یا سوشل میڈیا کے ذریعے وہ سنیں تو اس عمل کا ناپاکی اور پاکی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور اس عمل کے لیے وضو کی بھی حاجت اور ضرورت نہیں ہے۔ لیکن وضو کیوں ضروری ہے؟ ادب کے لیے، ادب کے لیے، وگرنہ وضو شرط نہیں ہے اس کے لیے، قبلہ رخ ہونا شرط نہیں ہے، جائے نماز ہونا شرط نہیں ہے، مسجد کا ہونا شرط نہیں ہے، کوئی شرط نہیں ہے۔ اتنی آسانی ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں کسی نے کبھی بتایا ہی نہیں، اتنی آسانی ہے، کوئی شرط ہی نہیں ہے۔ ہم وہ عامل تھوڑے ہیں کہ سفید مرغا لے کے آنا یا کالا بکرا لے کر آنا، ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بس اللہ اللہ کرتے اللہ کے ہو جاؤ۔ جب اللہ تمہارا ہو جائے گا، من کان للہ کان اللہ لہ، تم اللہ کے ہو جاؤ گے، جب تم اللہ کے ہو جاؤ گے ساری خدائی تمہاری ہو جائے گی، ساری خدائی تمہاری ہو جائے گی۔ جدھر بھی نگاہ کرو گے اللہ آسانیاں کر دے گا، اللہ آسانیاں کر دے گا۔ اب عمل کیا ہے؟ بعد از نماز عشاء یا فجر کے بعد، یا یوں کہہ لیں کہ غروب آفتاب سے لے کر طلوع آفتاب کے درمیان کسی وقت بھی آپ کر سکتے ہیں۔ وضو کے ساتھ کریں، اہتمام کے ساتھ کریں تو اس کی عمل کی نورانیت کیا ہو جاتی ہے؟ بڑھ جاتی ہے۔ اب عمل کیا کرنا ہے؟ عشاء کی نماز پڑھی، جہاں پڑھی، گھر میں پڑھی، مسجد میں پڑھی، جس طرح مائیں بہنیں ہیں اور خواتین ہیں وہ گھر میں پڑھتی، گھر میں پڑھی، اسی جائے نماز پہ بیٹھ جائے، بہت اچھی بات۔ اور اگر عشاء کی نماز کے بعد وقت نہیں ملتا کوئی بات نہیں، سونے سے پہلے 20 منٹ پہلے وضو کر کے مصلی پہ بیٹھ کے خوشبو لگائیں، خوشبو لگا کے آپ نے درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ کیا پڑھنا ہے؟ درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ اب آپ نے درود ابراہیم پڑھنا کیسے ہے؟ یہ ذرا جو سیکھنے والی چیز ہے نا یہ ہے۔ اب آپ پڑھیں گے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پھر آپ کہیں گے یا باسطو یا باسطو یا باسط۔ اب آپ نے ایک بار پڑھا ہے درود اور 3 بار کیا پڑھا ہے؟ یا باسطو یا باسطو یا باسطو۔ اب آپ نے ایک دانہ گرانا ہے، یعنی درود ابراہیم کے ساتھ 3 بار اللہ کا صفاتی نام یا باسطو، اے وسعت دینے والے، اے آسانیاں دینے والے مجھے آسانیاں عطا فرما، اے وسعت دینے والے اپنی محبوب کے زلفوں کے صدقے مجھے وسعت عطا فرما، اے پریشانیاں دور کرنے والے، اے تنگیاں دور کرنے والے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ید اللہ والے ہاتھوں کے صدقے میری تنگیاں دور عطا کر دے، میرے گھر کی پریشانیاں دور کر دے، میری گھر میں بیماریوں نے ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں ان کو دور کر دے، مجھے دشمنوں نے گھیرا ہوا ہے ان کے خوف سے مجھے آزاد کر دے، میری اولاد نافرمان ہے مجھے اس سے ان کو فرما بردار کر دے، ان کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ یہ کس سے مانگنا ہے؟ یا باسطو۔ تو باسطو کون ہے؟ جو بسط کرتا ہے، جو وسعت دیتا ہے، جو آسانیاں دیتا ہے، جو حقیقی آسانیاں دینے والا ہے، اس کو پکارنا ہے۔ تو کیسے پڑھیں گے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، یا باسطو یا باسطو یا باسطو۔ پھر دوبارہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اب مختصر یہ کہ ہر درود پاک کے ساتھ 3 بار اللہ کو پکارنا ہے، یا باسطو یا باسطو یا باسطو۔ تو پھر کتنے دانے گریں گے؟ 1۔ اب میں نے پڑھ کے بھی آپ کو سکھا دیا، جس کو کہتے ہیں ڈیمو دینا، میں نے آپ کو ڈیمو بھی دے دی ہے کہ مکمل آپ کو بھولے نا، یعنی آپ ایک بار درود ابراہیم پڑھیں گے اور 3 بار اللہ کو پکاریں گے اس کے نام کے ساتھ، یا باسطو یا باسطو یا باسطو۔ اور جو آپ کو بسط چاہیے، جو آپ کی پریشانی ہے، جس کام میں آپ آسانی چاہتے ہیں، اس کو ذہن میں رکھنا ہے۔ اب سب کا مالی مسئلہ تو نہیں ہے نا، کسی کے گھر کا مسئلہ ہے، کسی کی صحت کا مسئلہ ہے، کسی کی اولاد کا مسئلہ ہے، کسی کے کاروبار کا مسئلہ ہے، کسی کے اعمال کا مسئلہ ہے، کسی کی نسبت کا مسئلہ ہے، کسی کی جان کا مسئلہ ہے۔ ہر بندے کے اپنے اپنے مسائل ہیں، تو جو آپ کا مسئلہ ہے اس کو ذہن میں رکھنا۔ مثلا آپ کوئی جائیداد خریدنا چاہتے ہیں، آپ کا وہ مسئلہ ہے، آپ جائیداد بیچنا چاہتے ہیں، آپ کا وہ مسئلہ ہے۔ تو جو آپ کا مسئلہ ہے اس کے لیے اللہ سے آسانی مانگیں، اور اگر آپ کا کوئی مسئلہ نہیں، اللہ نے سکھ ہی رکھا ہوا ہے، تو اللہ سے یہ مانگیں کہ اللہ میرے سکھوں میں نسلوں کو برکتیں عطا فرما دے، تو نے مجھے رنگا ہے، مجھے سکھ ہی کیا ہے، میرے سکھوں کے اندر ایسی برکتیں عطا فرما دے کہ میری نسلوں کو نواز دے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ یہ وظیفہ نہ کرے، وہ متکبر بن جائے، فرعون بن جائے۔
ہر بندے کے اندر عاجزی ہونی چاہیے. اللہ نے جتنا بھی دیا ہے اللہ سے اور مانگو اور مانگو اور مانگو. یہ نہیں ہے کہ بندہ یہ کہ اور نہیں جی سانو ضرورت نہیں ہے کہ پڑھن دی تو سانو ہے نہیں ہے کہ ہمارے پاس اللہ کا دیا بہت ہے. یہ فرعونیت ہے. یہ کیا ہے؟ فرعونیت ہے. حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بڑی اسودہ زندگی عطا فرمائی ہوئی تھی, بڑا مال و متاع دیا ہوا تھا. تو سیدنا داؤد علیہ السلام نہر کے اندر نہا رہے تھے, غسل کر رہے تھے, تو سپیوں کی بارش ہوئی, سپیوں کی. اب وہ سپیاں سونے کی تھی, سونے کی سپیوں کی بارش ہوئی. تو سیدنا داؤد علیہ السلام نے اپنا نہانے کا عمل چھوڑ کے سپیاں اکٹھی کرنی شروع کر دی, سپیاں اکٹھی کرنی شروع کر دی. تو اللہ رب العزت نے سیدنا جبریل امین علیہ السلام کو بھیجا کہ جا ذرا میرے داؤد کو پوچھ گیا کہ تیرے پاس مال کی کون سی کمی ہے, تو انہیں سپیاں اکٹھی کرنی شروع کر دی. تجھے میں نے کون سی کمی رکھی ہے, کون سی وسعت میں نے نہیں دی, یا تجھے مالی تنگ دستی دی کہ تو نے جو ہے وہ سپیاں اکٹھی کرنی شروع کر دی ہے. تو سیدنا داؤد علیہ السلام نے ہاتھ جوڑ کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ سونیا تیری رحمت برس رہی ہو تو میں محروم رہ جاؤں, اور میں یہ کہوں کہ مینوں اللہ نے بڑا دیتا ہے, مجھے ضرورت نہیں ہے جی, مینوں بڑا دیتا ہے. یہ فرعون کا کام ہے, بدبختوں کا کام ہے. اللہ دے کے راضی ہے تو تو لے کے راضی کیوں نہیں ہے؟ تو جب اللہ دیتا نہیں ہے تو پھر تو شکایتیں لگاتا ہے. آج اللہ دے رہا ہے تو تو کہہ رہا جی ہمیں ضرورت نہیں ہے, ہمیں ضرورت نہیں ہے. تو اللہ بولو منگتے بن کر ہو, اللہ کی بارگاہ میں عرضی دیتے رہو. مرضی کس کی چلے گی؟ اللہ کی. تو انشاءاللہ جب اللہ کے بن جاؤ گے پھر جو عرض کرو گے بس وہی اللہ کی بھی مرضی ہوگی, جو تمہاری عرضی ہوگی وہ اللہ کی مرضی ہوگی. تو عمل کیا کرنا ہے؟ بعد نماز عشاء سونے سے پہلے 111 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے درود ابراہیم. کل کتنا پڑھنا ہے؟ 111 بار. اور ہر بار درود ابراہیم پڑھنے کے بعد 3 بار اللہ کا نام یا باسطو پکارنا ہے. پہلے درود ابراہیم, پھر 3 بار یا باسطو, پھر درود ابراہیم, پھر 3 بار یا باسطو, پھر درود ابراہیم, پھر 3 بار یا باسطو. تو جب آپ ایک بار درود ابراہیم اور 3 بار یا باسطو پڑھیں گے تو تسبیح کا ایک دانہ گرے گا. تو یوں جب آپ اپنا عمل, اپنا وظیفہ مکمل کریں گے تو آپ 111 مرتبہ درود پاک پڑھ چکے ہوں گے, اور یا باسطو کتنا پڑھا جا چکا ہوگا؟ 333 بار. 333. یعنی جب ہم اپنا عمل, وظیفہ, ریاضت مکمل کریں گے تو ہمارا درود پاک کتنا پڑھا جا چکا ہوگا؟ 111 بار. اور یا باسطو کتنا پڑھا جا چکا ہوگا؟ اب یہ بات کرنے والی نہیں تھی, میں اس لیے آپ سے کہلوائی ہے کہ یہاں ایسے ایسے لطیفے بھی بیٹھے ہوتے ہیں, اور بعد میں جب سوشل میڈیا پہ سنتے ہیں وہ ایسی ایسی ٹومبے اللہ نے پیدا کی ہوئی ہیں اپنی مخلوق کے اندر, پھر وہ میسج کرتے ہیں, اور یہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں کہ بعد میں آگے مجھ سے پوچھیں گے وہ حضرت صاحب وہ انج نہیں ہو سکتا کہ درود پاک پہلا پڑھ لئیے تو یا باسطو بعد چ پڑھ لئیے. تو یہ میں نے بات اس لیے آپ سے کی ہے کہ جیسے مجھے اجازت ہے ویسے کرنا ہے, کوئی اپنا ذہن بھی استعمال کیا کرے. اب بندہ ایک یہ کہ بھائی میں نے نماز تو پڑھنی, اب بیٹھا ہوں, اب کھڑا ہوں, تو سجدے بیٹھ کے کرنے ہیں تو پہلے سجدوں والا کام پہلے کر لیتا ہوں, تو قیام والا بعد میں کر لوں گا. اب اٹھ کے پھر بھی تو بیٹھنا ہے, اب بیٹھے بیٹھے پہلے سجدوں کو فارغ کر لوں, تو کیا یہ نماز قبول ہو جائے گی؟ تو ہر کام جس طرح نماز کا اللہ کے نبی علیہ السلام نے طریقہ بتایا ہے, ایسے عملیات کا, وظائف کا بزرگان نے طریقہ بتایا ہے. جیسے طریقہ ہے ویسے پڑھنا ہے, جیسے مجھے بتایا میں نے آپ حضرات کو بتا دیا. اب یہ نہیں آپ نے کرنا کہ جی وہ درود پاک پہلے 111 مرتبہ پڑھ لیا اور 333 بار یا باسطو بعد میں پڑھ لیا, ہوں دونوں رلا لو, تھوڑا جا پانی پا لو. یہ کام نہیں کرنا. جیسے بتا رہا ہوں, جیسے کھپ رہا ہوں آپ کے ساتھ, ایسے ہی پڑھنا ہے. پھر اس کا رنگ دیکھو, اس کی تاثیر دیکھو, اس کا نفع دیکھو کیسے ہو. جیسے ڈاکٹر طبیب دوائی بتائے ویسے کھاتے. تو کیسے وظیفہ کرنا ہے؟ ایک بار درود پاک اور 3 بار یا باسطو یا باسطو یا باسطو, تسبیح کا ایک دانہ گرے گا. جب ہمارا انشاءاللہ عمل مکمل ہوگا تو ہمارا درود پاک 111 مرتبہ ہو چکا ہوگا, اور یا باسطو 333 بار. اس کے بعد دعا کریں جو آپ کا مسئلہ ہے, جو ذہن میں آپ رکھ کے پڑھے تھے. انشاءاللہ العزیز اس وظیفے کی برکت یہ ہے, اس وظیفے کی جو تاثیر آتی ہے وہ 9 دن کے بعد آتی, یعنی 9ویں دن یہ چکر, یہ سائیکل مکمل ہو جاتا. یا باسطو کی جو تاثیر آتی ہے وہ 9 دن میں آتی ہے. 9 دن کے بعد اللہ آپ کے انشاءاللہ العزیز اپنے محبوب علیہ السلام کی زلفوں کے صدقے آپ کے حالات کو بدلنا شروع کر دیں. جس مسئلے کے لیے پڑھیں گے آپ کو وسعت آنا شروع ہو جائے گی. صحت ہے تو اس میں اللہ آسانی کر دے گا, بیماری ہے تو اس پہ شفا کی طرف چل پڑیں گے. اسی طرح کسی شخص کے گردوں کے اندر پتھری ہے,
مسانے کے اندر پتھری ہے، پتے کے اندر پتھری ہے، تو اللہ والے وہ یہ عمل کرے انشاءاللہ العزیز جب یہ عمل 3 مہینے کا مکمل ہوگا پتھری ٹوٹ کے نکل جائے گی، جو پھنسی ہوئی ہے اللہ اس کو کیا کہے گا؟ وسعت عطا کر۔ جن نالیوں کے اندر تنگی ہے، دل کے وال ہیں بند ہو گئے ہوئے، ڈاکٹر کہتے ہیں جی آپریشن کرواؤ، بائی پاس کرواؤ یا اینجیوگرافی کرواؤ یا اینجیوپلاسٹی کرواؤ، نہیں، اس فقیر کے بتائے ہوئے عمل کو پہلے آزماؤ۔ اگر اللہ نے تیری ادھر نہیں سنی تو پھر تھیٹر میں بھی نہیں سنتا، اگر ادھر بھی تو خالی ہے تو ادھر بھی تو خالی ہے۔ پہلے تو رب کے نام کو آزما کے دیکھ، اس کے مصطفیٰ کے نام کو آزما کے دیکھ۔ اس کے مصطفیٰ کا نام ایسا برکت والا ہے جہاں کوئی وظیفہ نہیں چلتا وہاں اس میں محمد چلتا ہے، وہاں اس میں محمد چلتا ہے۔ تو اس میں محمد کو آزما کے تو دیکھ، تو اس میں محمد کو آزما کے تو دیکھ۔ تو اللہ والو اس لیے کبھی یہ میں اضافی بات میرے ذہن میں بات کرتے کرتے آ گئی آپ لوگوں کے آنسو دیکھ کر، یہ جو میں نے عمل بتایا ہے اس عمل کو ہتھیار بنا لو۔ کیا بنا لو؟ ہتھیار۔ جیسے وہ شیطان کے ہاتھ میں آج نا بندوق، تو وہ کہتا اس کو بھی مارو، اس کو بھی مارو، اس کو بھی مارو، کوئی نہ رہ جائے، سارے مار جن، سنجیاں ہو جن گلیاں وچ مرزا یار پھرے، تو اس کی سوچ یہ بن جاتی ہے۔ آپ اپنی سوچ یہ بنا لو کہ حضرت صاحب نے جو وظیفہ بتایا ہے اس کے فیض سے امت میں کوئی بھی خالی نہ رہ جائے، کوئی بھی خالی نہ رہ جائے۔ اب اس کو دینا کیسے ہے؟ آپ نے یہ فیض بانٹنا کیسے ہے؟ یہ خیر بانٹنا کیسے ہے؟ تو وہ صبح اسکول میں بچے جا رہے ہیں تو بڑا نا رش، ٹریفک۔ اب میری طبیعت نہیں ہے ٹریفک کے اندر یا ہجوم والی جگہ پہ جانے کی، میں ایسی جگہوں سے گریز کرتا ہوں، لیکن مجبوری تھی مجھے جانا پڑا۔ اب آپ ٹریفک کے اندر ہیں یا ابھی آپ خانقاہ سے باہر نکلتے ہیں، آپ حضرات جاتے ہیں واپسی کے لیے، تو آپ نے اس عمل کا فیض کیسے بانٹنا ہے؟ اس عمل کا فیض کیسے بانٹنا ہے؟ اس کو پڑھتے جائیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ درود ابراہیم مکمل پڑھیں، اس کے بعد پڑھیں یا اللہ یا باسطو یا باسطو یا باسطو، اور آگے منہ کر کے ایسے پھونک ماریں، یا اللہ اس عمل کی برکت سے اپنی ساری مخلوق کو نوازتے ہیں، یہ جتنے بھی جس نیک کام کے لیے جا رہے ہیں سب کا بھلا ہو جائے، سب کی خیر، سب کی جولیاں بھر دیں۔ اب آپ ادھر سے پڑھتے ہیں، لوگ 9 نمبر کی طرف جا رہا ہے، کوئی ہسپتال جا رہا ہے، کوئی تھانے جا رہا ہے، کوئی کچہری جا رہا ہے، کوئی کسی کے لڑنے کے لیے جا رہا ہے، کوئی کسی کی جیب کاٹنے کے لیے جا رہا ہے، کوئی چور جا رہا ہے، کوئی ولی جا رہا ہے، کوئی کدھر بھی جا رہا ہے۔ اللہ کی مخلوق میں نا بھرے ہوئے ہیں، بندے پہ بندہ چڑھا ہوا ہے، تو آپ اللہ سے کیا دعا کریں گے؟ پڑھتے جائیں اس کو کھلا، کوئی وضو، کوئی اس کی قید نہیں ہے تسبیح کی، ایک بار درود ابراہیم اور 3 بار یا باسطو یا باسطو یا باسطو۔ یا اللہ اس درود پاک کی برکت کے صدقے اور اپنے اس مبارک کے صدقے سے مقدس نام کے فیضان سے یہ جتنے بھی جا رہے ہیں جو نیک اور جائز مقصد کے لیے جا رہے ہیں، اے اللہ سب کو وسعت عطا فرما، سب کو آسانیاں عطا فرما۔ ایسے ہی رات کو میں آ رہا تھا ایک جگہ سے 12 بجے کے قریب، تو میری گاڑی کے آگے نا ایک پیچھے سے وہ ہارن دے رہی تھی، ایمبولینس آ رہی تھی۔ کیا آ رہی تھی؟ ایمبولینس۔ اب کیا ہے، میں نے فوراً پڑھا کہ یا اللہ یہ جا رہے ہیں تو کرم فرما دے، تو کرم فرما دے۔ اب یہ دعا کس درد کے ساتھ کرنی ہے کہ آج ایمبولینس میں یہ ہے، کل میں بھی ہو سکتا، آج ایمبولینس میں کسی کی ماں جا رہی ہے، کل میری ماں بھی اس ایمبولینس